بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی ایک ایسی عظیم صورت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں جو نصیحتوں، حکمتوں اور آخرت کی یاد دہانیوں سے بھرپور ہے۔ یہ سورۃ الفجر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حیرت انگیز مظاہر بھی ہمیں دکھاتی ہے اور ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت میں کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی روشنی کی قسم، پھر مختلف قوموں کے انجام اور نفس مطمئنہ کا بھی ذکر کیا، اور اس صورت میں ماضی کی قوموں نے جو غرور اور تکبر کیا، نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئیں، تو وہ کیسے اللہ نے ان کو تباہ کیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں تو ان کا انجام کتنا شاندار ہوا، وہ بھی سارا انشاءاللہ آج اسی ہی صورت میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ سورۃ الفجر کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے اور آخرت کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ بعض مفسرین نے اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جوڑا ہے کیونکہ اس کے آخری حصے میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے۔ تو آئیے اس سورت کے الفاظ کو سمجھتے ہیں اور اس کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، وہ قسم کے میننگ میں آ رہا ہے نا، تو فجر کو ہی کہتے ہیں، تو والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، لیال رات کو کہتے ہیں نا، لیل رات کو، لیال اس کی جمع ہے، عشر کہتے ہیں 10 کو، جس طرح عشرہ مبشرہ 10 صحابی جن کو جنت کی خوشخبری ملی دنیا میں، تو ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جو بڑی ہی بابرکت ہوتی ہیں، تو ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ نے فرمائی، والشفع والوتر، اور جفت کی، والوتر، اور طاق کی، اور 10 راتوں میں سے جو جفت راتیں ہیں وہ بھی، اور 9 ذی الحجہ کی یعنی طاق راتوں کی بھی قسم، ان کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجاگر کی، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بڑے ہی مقدس راتیں ہیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، پھر ان میں سے جفت راتیں بھی اور طاق راتیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی بہت ہی بابرکت ہیں۔ واللیلی، اور رات کی، اذا، جب یسر وہ چلتی ہے، سیر کرنے سے ذہن میں رکھیے گا نا، چلنا، سیر کرنا، یسیر سیر، تو چلنے سے ذہن میں رکھیے۔ واللیلی، اور رات کی، اذا کا مطلب جب آئے گا یسر وہ چلتی ہے، اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے یعنی جب رات چھا جاتی ہے۔ حل فی ذالک، حل کا مطلب کیا ہے، فی کا مطلب میں، ذالک کا مطلب اس یا یہ، قسم ایک بڑی قسم ہے، کل ذی حجر، عقل والوں کے لیے، حجر عقل سے نا، حجر و وصال، یہ جو شاعر اور ادیب لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں حجر کا اردو میں، جدائی یا وصال، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن حجر عقل سے ذہن میں رکھیے۔ حل فی ذالک، کیا ہے، فی ذالک، اس میں، قسم ایک بڑی قسم، لذی حجر، عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے، یعنی عقل کی آنکھ جس کی کھلی ہوئی ہے، جن کو ہدایت کی توفیق ملتی ہے، تو ان کے لیے اس میں بہت بڑی قسم چھپی ہوئی ہے۔ علم تارا کیف، علم کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، وہی کیفہ والا جو ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفیل میں، تارا کیفہ آپ نے دیکھا، کیفہ کے کیسے، کیفیت سے ذہن میں رکھیں نا، آپ کی طبیعت کیفیت کیسی ہے، تو کیسے، فعلہ کیا، فعل کرنے کو کہتے ہیں۔ علم تارا کیفہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیفہ کیسے، فعلہ کے کیا، ربو کا آپ کے رب نے، رب کو کہتے ہیں، کا مطلب آپ کا، تو ربو کا آپ کے رب نے، بعاد، ساتھ عاد کے، با کا مطلب ساتھ آئے گا، عاد قوم عاد نام سنے آپ نے نا، تو با ساتھ کے میننگ دے رہے ہیں، جس طرح بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہاں پر عاد یا بعاد کا مطلب آئے گا ساتھ عاد کے، پورا کیا ہوگا، علم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قرآن میں ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے دیکھا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، چونکہ جو چیز متواتر آ رہی ہوتی ہے نا، تو اللہ کا ایک اسلوب ہے، انداز ہے بیان کرنے کا، کہ اس کو ایسے ہی تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، گویا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا وہاں پر، کیونکہ ایک متواتر جب واقعہ چل رہا ہوتا ہے نا، تو اس واقعے کو سمجھانے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ویسے ہے، اے نبی جی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، تو
ارم ذات العماد، ارم جو قبیلے کے تھے، ارم ایک قبیلہ تھا، ذات العماد ستونوں والے، یعنی ایسے قبیلے تھے جو بڑے بڑے ستون بنایا کرتے تھے۔ عماد سے ذہن میں رکھیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تو عماد ستون کو کہتے ہیں۔ ارم قبیلے کا نام تھا، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے نبی جی، آپ نے نہیں دیکھا یا آپ تک وہ خبر نہیں پہنچی؟ ارم ذات العماد، جو ارم قبیلے کے تھے، ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے، جو ستون بنایا کرتے تھے، جن میں بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو غرق کیا، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بیان کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، اصحاب الفیل کے ساتھ۔ التی، وہ جو لم نہیں یخلق پیدا کیا گیا، مثلها ان جیسا فی البلاد شہروں میں، یعنی وہ ایسی قوم تھی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوم عاد یا ارم قبیلے والے، اس کی طرح اور کسی کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اتنی دراز قد، لمبے قد، اونچے اور بڑی اونچی حیت اور قد و قامت والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جب زمین دوز کر دیا، زمین کے ساتھ ملا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی بڑی قوم تھی، ایسے بڑے بڑے ان کے قدیں اور عمریں تھیں کہ ہم نے ان کو جب پیدا کیا تو ان جیسا آج تک پھر ہم نے پیدا نہیں کیا۔ التی، وہ جو لم نہیں یخلق پیدا کیا گیا، مثلها ان جیسا فی البلاد شہروں میں، دوبارہ اس طرح کسی بھی شہر میں کہیں بھی ایسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت بخشی تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور وہ سمود کو، الذین، وہ جنہوں نے جابو تراشا الصخرہ، چٹانوں کو، بالواد، وادی میں۔ اور قوم سمود کا حال بھی آپ نے دیکھا ہے، سن لیا ہے نبی جی کہ ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا۔ وہ کیا کرتے تھے قوم سمود؟ تراشتے تھے صخرہ، چٹانوں کو، بالواد، وادیوں میں، واد وادی میں اردو میں استعمال ہو رہا ہے، تو بڑی بڑی چٹانوں کو، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنایا کرتے تھے قوم سمود کے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اصحاب الفیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ ذی الاوتاد، میخوں والے فرعون۔ میخوں والا فرعون کیا تھا؟ یہ اس کے بارے میں آتا ہے، ایک ایسے فرعون تھے کہ لوگوں میں میخیں گاڑا کرتا تھا، لوگوں کے ہاتھوں میں میخیں، لوگوں کے جسم میں میخیں گاڑا کرتا تھا۔ دوسری تفسیر کے مطابق فرعون ذی الاوتاد، یعنی ایسی بڑی بڑی قد و قامت، ایسے بڑے بڑے خیموں والا تھا کہ ان کے پاس خیمے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے خیمے، اور جہاں پر ان کی خیمے گاڑتے تھے وہاں میخوں کے نشان چھوڑ جاتے تھے۔ تو یہ مفسرین اس طرف بھی گئی ہیں۔ اور فرعون ذی الاوتاد، یا میخوں والے فرعون کے، میخوں والا فرعون کس قدر لوگوں پر ظلم کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک اور برباد اور تباہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ادھر بات کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ سمود کے ساتھ، عاد کے ساتھ، اور ساتھ ہی فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا اس کا کیا حال کیا اللہ نے؟ الذین، وہ جنہوں نے طغوا، سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں۔ یہ وہ قومیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی ہے، سرکش رہے ہیں شہروں میں۔ طغوا سرکشی سے ہے نا، طغیانی سے، فی البلاد شہروں میں، تو یہ وہ ہیں جنہوں نے سرکشی کی تھی شہروں میں، تو اللہ نے سب کا تختہ الٹ دیا۔ فاکثروا، پس انہوں نے کثرت سے، فیہا، ان میں، فساد کیا۔ تو یہ لوگ تھے جو وادیوں میں، شہروں میں فساد مچایا کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فصبا، تو برسایا، علیہم، ان پر، ربک کا، آپ کے رب نے، سوطا، کوڑا، عذاب کا، تو آپ کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، شدید عذاب برسایا۔ فصبا، مصیبت سے ذہن میں رکھیے گا نا، مصیبت، سبب، اچانک کوئی چیز آ جانا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جس طرح مسلح دھار بارش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر برسایا۔ فصبا، تو برسایا، علیہم، ان پر، ربک کا، آپ کے رب نے، سوط، کوڑے کو کہتے ہیں عذاب کا، تو آپ کے رب نے ان کے اوپر کیا کیا؟ عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک رب کا، آپ کا رب، لبالمرصاد، البتہ گھات میں ہے۔ ٹھیک ہے، رصد سے ذہن میں رکھیے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب البتہ گھات میں ہے، ان کی گھات لگائے ہوئے ہے۔ ان جو یہ کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو رہا انسان، اذا، جب، مبتلاہ، اسے مبتلا کیا جاتا ہے، جب آزماتا ہے، ربہ، اس کا رب، فاکرمہ، پھر وہ عزت دیتا ہے اسے، یعنی اکرام کرتا ہے اس کا، ونعمہ، اور نعمت دیتا ہے اسے، فیقول، تو کہتا ہے انسان، ربی، میرے رب نے، اکرمن، مجھے عزت دی، یعنی فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو رہا انسان، اذا مبتلاہ، اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کرتا ہے نا، ربہ، اس سے یعنی آزماتا ہے جب، فاکرمہ، پھر اللہ اسے عزت دیتا ہے، ونعمہ، اور نعمتیں دیتا ہے، فیقول، تو قول سے ہے نا، کہنے سے وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اکرمن، مجھے عزت دی، یعنی میرا اکرام کیا۔ تو انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک پہلو بیان کیا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمتیں، کوئی عزت ملتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا پھرتا ہے کہ اللہ نے میری عزت کی، اللہ نے میرا اکرام کیا۔
پھر جب اللہ تعالیٰ اسے آزمانا چاہے وہ اما اور لیکن اذا مبتلاہ جب بھی وہ اللہ اسے مبتلا کرتا ہے آزماتا ہے اسے فقدر پھر تنگ کر دیتا ہے علیہ اس پر رزقہ رزق فیقول تو کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن میری تذلیل کی اہانت کی میری یعنی مجھے ذلیل کر دیا رب نے۔ اللہ اکبر، کس قدر ناشکر ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ اسے آزماتا ہے اس پر تنگی کرتا ہے تھوڑی سی رزق کی یا کسی بھی طرف سے تو یہ کیا کہتا ہے فیقول ربی اہانن میرے رب نے میری تذلیل کی۔ تو انسان کس قدر نہ شکر ہے، اس طرف بھی ہو جاتا ہے اس طرف بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دونوں پہلو یہاں پر بیان کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں بل لا تکرمون الیتیم کہ تم ایسے ہو کہ تم تکریم یعنی عزت نہیں کرتے یتیم کی۔ لوگوں سے مخاطب ہیں ایسے ہو تم سارے کے سارے لوگ کفار مکہ مشرکین کہ تم ایسے ہو کسی عزت نہیں کرتے کسی یتیم کی، جب یتیم آ جائے تو تم اس کی عزت ہی نہیں کرتے۔ لا تحاضون اور نہیں تحاضن تو آپس میں ترغیب دیتے علی طعام کھانا کھانے پر المسکین مسکین کے، تو تم ایسے ہو نہ یتیم کی عزت کرتے ہو نہ ہی ترغیب دیتے ہو کھانا کھلانے پر کسی مسکین کو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتَأْكُلُونَ اور تم کھا جاتے ہو تراث میراث عقلاً کھا جانا لمحہ سمیٹ کر۔ تم ایسی قوم ہو کہ تم کیا کرتے ہو مال کھا جاتے ہو میراث کا کسی کی وراثت کا ایسے کھاتے ہو سمیٹ کر کھاتے ہو سارا کے سارے وراثت کا مال تم کھا جاتے ہو۔ اے قریش مکہ ان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ اور تم محبت کرتے ہو المال مال سے حباً بہت ہی جمع بہت زیادہ جمع کر، یعنی تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو مال سے۔ حب محبت سے ہے نا، جمع بہت ہی زیادہ جم کر تم محبت کرتے ہو مال سے۔ کلا ہرگز نہیں، اذا کا مطلب جب آئے گا دکت الارض دکن دکا خوب ریزہ ریزہ کرنا۔ کلا ہرگز نہیں، اذا جب دکت الارض ریزہ ریزہ کر دی جائے گی ارتھ زمین دکن دکا خوب ریزہ ریزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے پاس نہیں پہنچائے جاؤ گے، اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ جب زمین دکن یعنی کاٹ دی جائے گی یا اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا زمین کو، اور اس کا ریزہ ریزہ کرنا کیسا ہوگا اللہ اکبر، اللہ ہی جانتا ہے۔ وجاء اور آئے گا رب کا رب آپ کا، والملکو اور فرشتے ملک فرشتے مالک ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں نا، اور والملکو فرشتے صفاً صفا صف در صف اور فرشتے بھی ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا، ایمان والوں کی موجیں ہوں گی، کفار اور مشرکین کے اس وقت دل کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ وجیء یومئذ اور لائی جائے گی یومئذ اس دن بجہنم جہنم، تو اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ اللہ اکبر، جب میدان حشر بھرپا ہوگا لوگ سارے ٹھہرے ہوں گے تو جہنم کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ یومئذ اس دن یتذکر نصیحت پکڑے گا، ٹھیک ہے، نصیحت واضح نصیحت کرنا کسی کو نصیحت پکڑے گا الانسان انسان، تو انسان کو اس دن پتہ چل جائے گا جو مشرکین کافر ہوں گے کہ نہیں مانتے تھے اللہ کو، جنت جہنم کو جب سامنے لائی جائے گی ان کی دیکھا جائے گا ان کو، تو اس دن نصیحت پکڑے گا انسان۔ وَأَنَّا اور کیوں کر ہوگا لہو اس کے لیے الذکرہ نصیحت پکڑنا، یعنی انسان جب اس دن نصیحت پکڑے گا نا تو اس وقت نصیحت کسی کام کی نہیں ہوگی، کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا، اللہ کو انہوں نے جھٹلایا تھا دنیا میں، تو اب جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، تو لہٰذا جو لوگ ابھی نصیحت پکڑیں گے تو ان کا نصیحت پکڑنا کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جنت جہنم اب سامنے لا چکی ہوگی، اب وہ کہیں گے ہاں اچھا یہ سچ تھا، لیکن سارا بے سود۔ یقول اور کہے گا یا لیتنی اے کاش کے میں، یا لیتنی اے کاش کے میں قدم تو آگے بھیجا ہوتا میں نے لحیاتی اپنی زندگی کے لیے۔ یقول کہے گا کافر یا لیتنی اے کاش کہ میں قدم تو قدم اٹھانا نا، آگے بھیجنا، ہم چلتے ہیں تو قدم اٹھاتے ہیں نا، تو وہ کہے گا کاش میں نے یہاں اس وقت کے لیے آگے بھیجا ہوتا لحیاتی اپنی زندگی کے لیے، جو آگے کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اسے حیات کہہ رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ وہ انسان کہے گا کہ کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے اس حیات کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا، لیکن کچھ نہیں بھیجا ہوگا، تو جہنم کے فیصلے اور جنت کے فیصلے سنائے جائیں گے۔ فیومئذ تو اس دن لا يعذب نہ عذاب دے گا عذابہ عذاب اس جیسا احد کوئی ایک۔ اللہ اکبر، تو اس دن اللہ جیسا کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ تو ولا یوسک اور نہ باندھے گا وثاقہ باندھنا اس کا احد کوئی ایک ہو، جیسے اللہ باندھے گا کافر مشرکین کو، جکڑے گا فرشتوں کے ذریعے جکڑوائے گا انہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جیسا کوئی ہوگا نہیں پکڑ والا، اس جیسا کوئی باندھنے والا ہوگا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت
حفاظت فرمائے۔ تو ایمان والوں کو کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ جان جو اطمینان میں ہے، یعنی جو سکون میں ہوں گے ایمان والے، ان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ اے ایمان والو جو دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے، دنیا میں اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، نماز، قرآن تلاوت، اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لایا کرتے تھے نا، تو اللہ اس نے کہے گا اے مطمئن نفسو، اے ایسے لوگو جو بالکل اطمینان میں ہو، ارجعی، واپس چلو، رجوع کرو، یعنی لوٹ چلو، الی ربی کی، اپنے رب کی طرف، راضیتاً، راضی ہو کر، مرضیہ، پسندیدہ بن کر، فادخلی، پس داخل ہو جاؤ، فی عبادی، میرے بندوں میں، اللہ اکبر، نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ فادخلی داخل ہونے سے ہے نا، فی کا مطلب میں آئے گا، عباد بندوں کو کہتے ہیں، تو فادخلی، اے نیک لوگو داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہوگا کیا اس دن؟ جو کافر ہوں گے ان کے لیے جہنم کے فیصلے، اور جو جنت والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، مطمئن نفس جان، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ سورۃ الفجر بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اگر آپ اسے سمجھ چکے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آگے بھی شیئر کریں، جتنے لوگ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔